آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ سب سے بڑا مقصد۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر کیا اور اس کے بعد تزکیہ نفوس کا تذکرہ کیا۔ یہ تذکرہ ایک دونوں کے ساتھ، یعنی دو جو ایک ساتھ جو تذکرہ کیا گیا، اس کا مفاد یہ ہے، اس کا اشارہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے ہی نفوس کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اہم مقصد کی خاطر بھیجے گئے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم چیز آپ دیکھیں کہ تزکیہ نفوس کا تزکیہ، دلوں کو پاک اور صاف کرنا، یہ نبوت اور رسالت کے مقاصد میں سے اتنا بڑا مقصد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مکہ کے ہی اندر ایک رسول کے بھیجے جانے کی، تو آپ نے دعا میں تزکیے کا بھی ذکر کیا تھا کہ ایک ایسا رسول آئے جو لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے، لیکن آپ نے تزکیے کے مقصد کو اخیر میں ذکر کیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان نازل فرما، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر 4 مقاصد کا تذکرہ کیا، ان 4 مقاصد میں سے چوتھا اور آخری مقصد نفوس کا تزکیہ ذکر کیا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے جانے کے مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے تزکیہ نفوس کو چوتھا مقصد نہیں بلکہ دوسرا مقصد ذکر کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دوسرا اہم مقصد یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ نبی جو تمہارے پاس آیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا ہے، یہ نبی کے بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ اور یہی تو مقصد ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دعوت دی، اور یہی وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گئے۔ یہ کفار اور مشرکین جو زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہوئے، وہ کیوں خلاف ہوئے؟ وہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی خواہشات سے سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سچ ہونے کی بات ان کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی۔ ابو جہل جیسے بہت سارے لوگ تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو یہ اسلام تزکیے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں خواہشات نفسانی سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، انہوں نے اسلام کو ہی سائڈ کر دیا۔ یہ تزکیہ نفوس بڑا اہم مقصد ہے۔ آج کے میرے اس عنوان کا یا اس اجلاس میں جو میرا عنوان ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ انسان اپنے نفوس کا تزکیہ کیسے کرے۔